سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا حکم فرمایا تھا، اور آیات مذکورہ میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کا لغوی معنی رکنا، ٹھہر جانا ہے۔ شریعت میں یہ لفظ 3 معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور طاعت فرما برداری پر لگائے رکھنا۔ دوم، اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھنا۔ سوم، آفات اور مصائب پر جو تکلیف ہو اسے سہ جانا اور اس طرح سے گزر جانا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار رہے۔ عام لوگ صرف تیسرے معنی ہی کے لیے صبر استعمال کرتے ہیں، پہلے 2 معنی کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ تینوں صورتیں صبر کا جز ہے اور صبر کے مفہوم میں شامل ہے، اور تینوں میں مشترک امر وہی ایک بات ہے، یعنی نفس کو دبانا اور ہر اس بات پر روکنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ جو شخص بھی صبر کے ان 3 طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں اس پر نازل ہوں گی۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ صبر در حقیقت اور شکر مومن کی زندگی کے لیے جو ایک رواں دوا سیارے کے مشابہ ہے، یہ 2 پہیے ہیں، اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے، آرام راحت ہو، نعمتیں ہو یا دکھ تکلیف اور کلفتیں ہو، ہر حال میں اس کے لیے نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچ گئی تو اس نے شکر کیا جو اس کے لیے بہتر ہوا، اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت پہنچ گئی تو اس نے صبر کیا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطا اللہ کی طرف سے نہیں کی گئی، تمہیں نہیں دی گئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص میں 4 چیزیں جس کو عطا کر دی گئی اسے دنیا آخرت کی بلائی دے دی گئی: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ فرق اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی لے لیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ کی مدد، رحمت، نصرت کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے، چیختے چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس کی قضا قدر پر راضی نہیں ہوتے، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور صبر سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور اللہ پر اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں، اور در حقیقت مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا، آخرت میں اپنے درجات بلند کروا لیے، اس کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، مزدور دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان سب کا معاوضہ مل جاتا ہے، اس لیے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا۔ صبر کے ساتھ نماز کا بھی تذکرہ فرمایا اور نماز کے ذریعے بھی مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز بھی اللہ کی مدد اور نصرت لانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اکسیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نماز فرض کا تو ہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا، مشکلات سے نکلنے کے لیے اور حاجات پوری کرانے کے لیے نبی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، یہ سب نبی علیہ السلام سے مروی ہے، جو اللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی بعض روایات آیات کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں، مخلوق سے مدد چاہتے ہیں، لیکن صبر اور صلات کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ اس کے برعکس بے صبری کرتے ہیں۔ اور تھوڑے بہت چند افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں اور فرض نمازیں بھی جو ہے بعض ایسے ہیں کہ وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نفل و نمازوں میں لگنے کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور جن گناہوں میں مبتلا تھے ان سب گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں، پھر رحمت اور نصرت کیسے ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صابرین کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اگر حکومت کا کوئی معمولی درجے کا آدمی بھی یقین دلا دے کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑی ڈارس بن جاتی ہے، طبیعت میں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اس وعدے پر عموماً لوگ یقین نہیں رکھتے اور صبر کے موقع میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ در حقیقت مومن کو کسی بھی جگہ ناکام ہونے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر کرو، صبر اور صلات میں اپنے آپ کو لگائیں، پھر اس شخص کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دوسری آیات میں شہداء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہے،
بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم کو شعور نہیں، ادراک نہیں۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں 8 حضرات انصار میں سے اور 6 حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مر گیا اور دنیا کی لذت نعمت اس سے فوت ہو گئی، تو اس آیت کا نزول ہوا۔ اللہ کے دین کے پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آ جاتے ہیں ان سے نبٹنے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے۔ جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کافر ہی مقتول ہو، اس میں بہت سے مسلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں، اور ان مقتول مسلمانوں کو شہداء کا معزز خطاب دیا جاتا ہے۔ شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، ان سے بلند درجات کے وعدے ہیں، ان کی برزخی زندگی بھی دوسروں سے ممتاز ہے۔ اس لیے ارشاد فرمائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، لیکن برزخی زندگی میں ان کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ تم لوگ ان کی اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر وہ خوش ہے۔ حیات برزخیہ میں سب سے زیادہ قوی تر حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات ہیں۔ ان کے اجسام کو زمین نہیں کاتی۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کی اجساد کو کھا جائیں۔ اور ان کی حیات برزخیہ اس قدر ممتاز ہے کہ اس کے ظاہری آثار احکام دنیا بھی بعض امور میں ظاہر ہے، یعنی ان کے اس حیات کے ظاہری اثار دنیا میں بھی بعض امور میں ظاہر ہے، مثلا ان کی میراث کا تقسیم نہ ہونا، ازواج مطہرات کا ان کے وفات کے بعد دوسروں سے نکاح جائز نہ ہونا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برزخیہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے، شہداء کی حیات کا درجہ ہے، جس کا آیات بالا میں ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کی حیات جس کے ذریعے قبر میں عذاب ہوتا ہے یا آرام ملتا ہے، ان سب کی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ شہید چونکہ اپنا جان اور مال لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کو وہاں اکرام ان کا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیات وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے بارے میں معلوم کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کی روح سبز پرندوں کے پوٹھوں میں ہے، ان کے لیے قندیل ہے جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سے فرمایا کہ تم کچھ خواہش رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کیا خواہش کریں، اس سے زیادہ کیا ہوگا، ہم جنت میں جہاں چاہے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال فرمایا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سوال ہوتا ہی رہے گا، کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی ہے، تو عرض کیا ہے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح دوبارہ جسموں میں واپس کر دی جائے تاکہ ہم تیری راہ میں مقتول ہو جائیں۔ جب انہوں نے کسی اور حاجت کا سوال نہیں کیا اور وہاں سے واپسی کا قانون نہیں ہے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے جس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہو، یعنی عذاب سے نجات ہو،
اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو، اس سے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آ جائے، اگرچہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اسے مل جائے، سوائے شہید کے۔ شہید کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے اور پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، کیونکہ وہاں پہنچ کر شہادت کی فضیلت دیکھ لیتا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبے سے فائق ہے اور برتر ہے، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بارہا شہید ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سے حکمتیں ہیں، بار بار قتل ہونے، زندہ ہونے کی تمنا تو پوری نہ فرمائی، لیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح عطا فرما دیا کہ غزوہ خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے بکری کے بنے ہوئے دست میں زہر ملا کر کے دیا تھا، اس کا اثر وقتی طور پر رک گیا تھا، لیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور آپ کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔ شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، لیکن فی سبیل اللہ قتل ہو جانے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے قرض کے علاوہ۔ شہادت کا درجہ ملنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دشمنان دین سے جنگ کی ہو اور اس میں مقتول ہوا ہو، اور اللہ کی بات اونچی کرنے کے لیے لڑا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے، سو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کی بات بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری ظاہر کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص قوم یا وطن کی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص ریاکاری کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کی راہ میں ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچ جائے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کس کو زخم پہنچا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اس میں اسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی عبادت میں ضرورت ہے۔ بندے ظاہری اعمال تو دیکھتے ہیں، لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو عمل کا ثواب ملتا ہے اور فضیلت حاصل ہوتی ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہو تو اس ثواب کیا ملتا ہو، تو آخرت میں وبال جان بن جائے گا اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔ آج کل بھی دنیا میں جنگ اور جدال، قتل و قتال جاری ہے، لوگ برابر مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لیکن عموماً قومی، وطنی، لسانی، صوبائی عصبیت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ پھر ان لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہید بھی کہتے ہیں، حالانکہ شہید وہی ہے جو اللہ کے نزدیک شہید ہو۔ اور اب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں، شہید جمہوریت، اور جریدوں میں بھی آ رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ کافر و ملحدوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہندو کافروں میں بھی کوئی مر جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بندہ شہید ہو گیا۔ تو یہ سب الحاد، جہالت، بے دینی کی جو ہے باتیں ہیں۔ تو فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں نہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دے رکھی ہے برزخی، حیات برزخی، ان کو جو حاصل ہے تم اس کا ادراک اور شعور نہیں رکھ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔